آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ تھی کہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت ہے کیا پڑی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے سنڈے اسکولس میں، چرچز میں طرح بطرح اس کلام کو سنا ہوگا، سیکھا ہوگا، مگر میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا پاک آپ کو ایک الگ وے میں، ایک الگ طریقے سے سمجھائے گا، اور آج کا کلام آپ کی زندگیوں کو بدلے گا یسوع مسیح کے نام میں۔ آمین آمین آمین۔ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں وہاں میں ملتا ہے متی کی انجیل اس کا پہلا باب، وہاں میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے یہ اسٹوری کا۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مشن اسکول کے، سنڈے اسکول کے بچوں کو تو ضرور پتا ہوگا، اور آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ دیکھا یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے اور ان کو اس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا، چپکے سے۔ اور جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، جو اس چیز کی سب سے پہلے جو ایک ریولیشن ہے کہ سب سے پہلے یوسف کی کیا ہوئی تھی؟ کیا ہوئی تھی؟ سب بولے کیا ہوئی تھی؟ سب اونچی بولے کیا ہوا تھا؟ منگنی ہوئی تھی، اور مقدسہ مریم کی منگنی ہوئی تھی یوسف کے ساتھ، مقدس یوسف کے ساتھ، اور مقدسہ مریم بالکل اس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی، اور وہاں لکھا ہے یوسف کیا تھا؟ کیا تھا؟ راست باز تھا۔ راست باز کے بارے میں کس کس کو پتا ہے؟ جی، راست باز کا مطلب کیا ہے؟ راست باز کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ آپ بھی راست باز ہیں، جو خدا کے حکموں پہ چلتا، خدا کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا، وہ راست باز ہوتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو وہ ایک عام بندہ نہیں تھا، وہ کارپینٹر کا کام تو ضرور کرتا تھا، مگر خدا سے ڈرنے والا اور خدا کے حکموں پہ چلنے والا۔ اور جب اسے پتا چلا اس کی منگیتر پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس نے کہا اب میں اسے چپکے سے چھوڑوں گا، اسے بدنام نہیں کروں گا۔ آج چھوٹی سی بات کسی کو پتا چل جائے نا کہ فلانی کی بیٹی، فلانے کا بھرا، فلانے کا منڈا، فلانے کی بیوی، فلانے کا فلانا، تو جب تک 10 لوگوں کو بتایا جانا گیا ان کے پیٹ کی درد نہیں جاتی، تو وہ کہتے ہیں جو راست باز بندہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا، وہ کسی کو بدنام نہیں کرتا۔ تو لکھا وہ کہتا ہے کہ میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے چپکے سے چھوڑنا چاہتا تھا۔ تو وہاں ایک بڑا کام ہوا کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا یوسف کے پاس اور کہا اپنی کس کو؟ اونچی بولے جٹ، کس کو؟ بیوی کو۔ مگر ہم تو پڑھ رہے بائبل تو کہہ رہی ہے لکھا منگیتر تھا، اس کی منگنی ہوئی تھی۔ تو یہودی تھے، جو جوز تھے، جو منگنی ہوتی تھی اس کی بڑی اہمیت تھی، وہ ایکول ہوتی تھی نکاح کے۔ آج لوگ منگنی کی منگنی توڑ دو سانوی پسند ہے، ہاں منگنی توڑ دیتے ہیں۔ منگنی کی ایک اہمیت ہے۔ منگنی جو یہودی تھے، جو پرانے اہدنامے میں، وہ ان کے درمیان اور خدا نے، کیونکہ خدا ان میں ثابت کرتا ہے، خدا کو پتا تھا یہ اس کا شوہر ہوگا، وہ اس کی بیوی ہوگی، اس لیے خدا نے ڈکلیئر کر دیا کہ یوسف تو اپنی بیوی کو اپنے حال آنے سے نہ ڈر۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ مقدسہ پھر یہاں لکھا ہے جو یسایہ نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی ہوئی تھی، اسے فرشتہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ بالکل اس کی قدرت سے ہے، اور بلکہ وہ نبوت پوری ہے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا، وہ یسایہ 7 باب اس کی 13 آیت میں لکھا گیا ہے
تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال سے لے کر تقریباً 800 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی. وہاں یہ نہیں لکھا مقدسہ مریم حاملہ ہوگی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں لکھا ہے ایک کماری حاملہ ہوگی. یہ میری بہنوں میری بیٹیوں جو یہاں بیٹھی ہیں انمیرڈ، یہ آپ کے اوپر ہے. مقدسہ مریم نے اپنے کریکٹر کو ایسا بنا کے رکھا کہ فرشتہ اسی کے پاس آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایسا آپ کا کریکٹر، ایسا آپ کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ خدا آسمان سے بولے اور اس کے لیے بات کرے. ہاللیلویا. وہ کہتی ہے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں کسی مرد کو جانتی ہوں اور ماسٹر کے ساتھ مجھے کہتے یہ برا لگتا ہے. آج 12 سال کی جو بچی کو بولے تو وہ اس کا بھی بوائے فرینڈ ہے. وہ کہتی کیسے ہو سکتا ہے میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی جس کی میں چیٹ ڈیلیٹ کر دوں، جس کے ساتھ میں رات کو بات کروں اور جس کا میں نمبر ڈیلیٹ کر دوں، گھر والوں کو پتا بھی نہ چلے. اور کئی تو ایسے ہیں انہوں نے گھر والوں سے چھپا کے فون رکھا ہو. ایسی بات ہے. وہ کہتی ہے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں کسی مرد کو جانتی بھی نہیں. ریلیشن شپ نہیں دیکھا، میں جانتی بھی نہیں. ریلیشن شپ تو دور کی بات ہے. اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی. آج منگنی ہو رہا ہے تو گھر والے کے سامنے لگے ہوتے ہینسی لگا ہوتے نال کام ہو رہا ہوتا. یوسف راز سباز کا ہاللیلویا ہاللیلویا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج یہ سارا یہ جو دار و مدار تھا اس کو میں اس کو تھوڑا سا سمجھا کر میں آپ کو جو مین ریولیشن ہے اس بات کا میں ادھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اس کو زیادہ طریقے سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہے ایک کماری حاملہ ہوگی. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یسایہ 7واں باب اور اس کی ڈیٹ میں آئے تھے لکھا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی. وہاں یہ نہیں لکھا مقدسہ مریم حاملہ ہوگی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ میں سے کتنے یوسف بننا چاہتے ہیں اور آپ میں سے کتنے مقدسہ مریم بننا چاہتے ہیں. تو بن نہیں سکتا ان کی طرح، مگر ان کی طرح اپنے کریکٹر کو پویتر پاک تو رکھ سکتے ہیں نا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 750 سے لے کر تقریباً 800 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ دیکھو ایک حاملہ ہو. کتنا لمبا ٹائم گزر گیا. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا نے یا ہوا پا خدا نے باغ عدن میں یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کی؟ کسی کو پتا ہے؟ جب سام کو اور ماں ہوا کو سزا دی جا رہی تھی تو خدا نے وہاں یہ پروفیسی کی تھی کہ اب میں عورت کی نسل سے جو شرمندگی عورت کی وجہ سے آئی ہے میں عورت کے وسیلے ہی یہ ختم کروں گا اور میں عورت کی نسل سے ایک پیدا کروں گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا. ہاللیلویا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عورت دی ہے تو دنیا سے گناہ آیا، ہاں تو عورت ہی کی وجہ سے دنیا کا نجات دہندہ بھی آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر عورت کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا تو عورت ہی کی وجہ سے نجات دہندہ بھی آیا. وہ خدا جو باپ کے بنا یسوع مسیح کو پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بنا بھی کر سکتا تھا. وہ آدم کے لیے مٹی سان کے پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو کیا یسوع مسیح کو نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا مٹی کم پڑ گئی؟ مگر کیا ہے اس شرمندگی کو اور اس وعدے کو جو باغ عدن میں یا ہوا پتا نے ہمارے آسمانی باپ نے کہہ دیا اور شیطان کو چیلنج کیا. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ، میں جب آیا میں دیکھا کچھ لوگ ورشپ کر رہے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ اور میں پیدا ہی حمد کے لیے ہوئے. آپ اگر ورشپ نہیں نہ کرو گے یقین کریں جتنا مرضی پاورفل سرمن ہو آپ کو وہ برکت نہیں ملے گی جو ورشپ کرنے والوں کو ملی ہوگی. آپ تقریباً زیادہ تر لوگوں کا تعلق پیچھے پنجاب سے، کتنے لوگوں کا تعلق پنجاب سے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کے باپ دادا پنجاب سے تھے. تقریباً سارے ہوں گے.
پرانے عہد نامے میں ہل چلایا جاتا تھا، زمین کو نرم کیا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا تھا تاکہ زمین اس قابل ہو کہ وہ بیج کو اپنے اندر سنبھالے اور پھر وہ اگے اور وہ پھل لے کر آئے ہوگی. اور یسوع مسیح نے کہا کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین میں گرا، ہاں کچھ کیسی زمین میں گرا. وہ بیج کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، وہ زندگیوں کے اندر فرق تھا. بیج سیم تھا، کلام سیم ہے، وہ ریسیو کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اسے ریسیو کیسے کرتے ہو، آپ کی زندگی اس پر کیسی تیار ہے، آپ کی روح کتنی تیار ہے. میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ لوگ چرچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں چرچ میں، ان کا دماغ چرچ میں نہیں ہوتا. تو کیا ان کی زندگی میں 100 گنا پھل آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. تو یہ ریویلیشن آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہو. کئی تو پیچھے بیٹھے ہوئے تقریباً 50 سال 60 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے 60 سالوں سے سن رہے ہیں، مگر کیا آپ نے اور میں نے کیا اس ریویلیشن کو لیا کہ کیا ہی مقصد تھا خدا کا؟ کہ تو خدا نے ایسا پلان کیا کہ خدا نے انسان کو بچانے کے لیے خدا کو نیچے بھیج دیا، کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں انہیں فلانا نشہ چھاڑتا، میری یہ کمی میں چھاڑتا پھر میں بپتسمہ لاؤں گا، اس کا مطلب ہے آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود خدا ہو. ہلیلویا ہلیلویا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس خدا کے پلان میں آ جانا ہے. خدا کے پلان میں یوسف گھس گیا. ہلیلویا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جا اپنی بیوی کو اپنے آنے لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ رکھ اس کی قدرت سے. اور پھر خدا نے اسے ایک ٹاسک دیا کہ وہ حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. ہلیلویا. کیسی بات ہے! خدا نے پھر اس کو اتھارٹی دے دی کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اگر اس بیٹے کا نام جو بھی ہے، بہن کا نام جو بھی ہے، پوری دنیا میں جائیں گے، اگر اس کا نام ارنس ہے تو اس کو ارنس ہی کہا جائے گا، چاہے سعودی عرب میں چلا جائے یا کینیڈا میں چلا جائے یا کہیں بھی چلا جائے. مگر یسوع مسیح کا نام آپ جا کے دیکھ لیں، انڈیا میں الگ طریقے سے لیا جاتا ہے. انگریز جیسس بولتے ہیں، ہندوستان میں اسے یشو بولتے ہیں، ہم یسوع بولتے ہیں. اس کا نام تو بدل گیا مگر اس کے کام بالکل نہیں بدلے. وہ تب بھی نجات دہندہ تھا، وہ آج بھی ہے. وہ یشوا میں بھی، یشو میں بھی، جیسس میں بھی، ہر ایک چیز میں اس کا کام وہی ہے. ہلیلویا. کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات بخشے گا. نجات صرف بیماری سے نہیں ہے، باپ دادوں کی لعنتوں سے بھی ہے، ان بندنوں سے بھی ہے. اگر آپ دعا نہیں کر پاتے آپ کو نجات کی ضرورت ہے. اگر آپ ورشپ نہیں کر پاتے آپ کو نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہی اپنی حمد کے لیے. اگلے منڈے پریز اینڈ ورشپ میٹنگ ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پلیز بھی کیا جائے گا تو ورشپ کرتی کیا ہے آپ کو سکھایا جائے گا. اور اگلے منڈے شاعر بانی ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کر کے آئیے گا شاعر بانی میں شامل ہونے کے لیے. ہلیلویا ہلیلویا. اور پھر ہم اس میں ورشپ کے بارے میں سیکھیں گے، ورشپ کرتی کیا ہے، ورشپ کرنے سے ہوتا کیا ہے اور ورشپ کرنی کیوں چاہیے. ہلیلویا. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اور لکھا وہ روح اس کی قدرت سے ہے، اس کے پیٹ میں ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہی کون؟ وہی یسوع جو پیدا ہوگا. آج ہمارے گھروں میں مجھے پتا ہے اب دسمبر شروع ہو گیا، کوئی کلر کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی چٹنی بنا رہا ہوگا، کوئی صدر گیا ہوگا نیا کرسمس ٹری لینے کے لیے. کتنے لوگوں نے اپنے دل کی چٹنی کو تیار کیا، کتنے لوگوں نے اپنا دل کھولا ہے، اپنی زندگی دی ہے. یسوع مسیح کے پاس شکیل ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کیا آپ ڈھونڈتے ہو؟ دیکھ لو میرے پاس تو سر کرنے کی جگہ بھی نہیں. ہاں کتنے لوگوں نے کہا کہ خداوند میری زندگی میں آ، اس گھر میں آ جا، اس میں آ کے صلاحیت کر.
آپ کے نئے کرٹنس لگانے سے، گھر کے اندر نئے کرسمس ڈیکوریشن کرنے سے، کلر کرنے سے کرسمس نہیں ہوتا. آپ اگر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور خدا کا وہ جو پلان تھا، جو جدائی پڑ گئی تھی گناہ کی وجہ سے، آپ جب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ جدائی ختم ہو جاتی ہے. وہ جدائی جو گناہ کی دیوار ہے وہ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ رابطہ جو میرا اور آپ کا خدا سے ٹوٹ چکا ہے وہ خدا باپ کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر تو بحال ہو چکا ہے تو پھر یہ زندگیوں کا کیوں حال ہے؟ مایوسیوں میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں، تنگیوں میں، بیماریوں میں کیوں؟ کیونکہ رابطے مکمل نہیں ہے. ہم صرف اور صرف موسمی لوگ بن گئے. گڈ فرائیڈے آ گیا، بلیک سوٹ سنبھالو، بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ ہاں، پام سنڈے آ گیا، ہرے سارے بڑے ہوتے ہرا سوٹ پالو. کرسمس آ گئے، ریڈ ہونا چاہیے. ارے کہاں کلروں کے چکر میں پڑے ہو؟ خدا نے آپ کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کی ہے. آپ کو کبھی تو کالا بن رہا ہے، کبھی تو ہرا بن رہا ہے، کبھی کچھ بن رہا ہے تو کبھی کچھ بن رہا ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پہ بنایا. ہاللیلویا. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ محنت کرنے کی، آپ جیسے بھی بہت ہوتے ہو، اور آپ سے اتنا وہ پیار کرتا ہے کہ آپ صورت کو اس نے اپنے ہتھیلی پہ شیت رکھا. اپنی کیئر کرنے سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، مگر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے جیسا بنایا بہت خوبصورت ہے. ہاللیلویا. اور وہاں جو سب سے مین چیز ہمیں ملتی ہے کہ یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا خدا باپ سے میل ملاپ کروانا ہے. اور جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح آ کر، جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے، گم ہو گئے، اور آ کر اس کے بعد اس کی ماں ڈھونڈتی اسے کہتے تجھے پرواہ نہیں، ہم کتنے پریشان تھے. کہتے یہ ضروری نہیں مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضروری. آج کتنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے گھر میں ہیں؟ بہت سی بیٹیاں آج باپ کے گھر میں ہیں. بہت ضروری ہے کہ ان کا اس کے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے. ہم کرسمس اب اس دفعہ دیکھ لیجیے گا، آپ جس بھی چرچ میں جاتے ہو دیکھ لیجیے گا، سنڈے کو اس دفعہ سب سے زیادہ کم لوگ ہوں گے. 24 نائٹ ہوگی. انہوں نے کہنا ہے آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، کل کرسمس کی عبادت کی جانا. آپ کو پتا ہے وچن ٹوٹے گا، کلام ٹوٹے گا. کلام کے کلام لکھا ہے یاد رکھتے سبق کا دن پاک ماننا. اب اگر منڈے کو کرسمس آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سنڈے کی عبادت نہیں کریں. سنڈے کی اپنی اہمیت ہے. سنڈے کیوں کرتے ہیں؟ سبت جو ہے ریل مہینوں میں سیٹرڈے کو ہے، مگر جب یسوع مسیح کیوں تھا ہمارے لیے سبت وہ ہے. ہم اس لیے سنڈے والے دن کرسمس بناتے ہیں، سوری ایسٹر بناتے ہیں. جب بھی ہو ایسٹر سنڈے کو ہی آتا ہے. کرسمس ہمیشہ 25 دسمبر کو آتا ہے، دن کوئی بھی آتا ہے، مگر ایسٹر ہمیشہ سنڈے کو ہی آتا ہے. اس کے اوپر آپ کو سکھایا جائے گا جب آئے گا. میرا آج یہ ٹاپک نہیں ہے، مگر میرا بتانے کا مقصد یہ کہ اہمیت دینی ہے. کچھ تو لوگ 24 کو رات کو چلے جائیں گے، وہ کرسمس پہ سوتے رہتے ہیں. ہاں، کرسمس سونے کے لیے نہیں ہے، خدا ان کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اور نہ صرف اچھے کپڑے پہننے کے لیے، اس دن عبادت کرنے کے لیے، خدا ان کی شکر گزاری کرنے کے لیے. اور اس پلان کو جو خدا نے اسشنا کتاب جب ہم دیکھتے ہیں تو جب خدا نے موسیٰ پر، بنی اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور وہاں اسشنا کی کتاب کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. کیا کرنا؟ سننا. آج سننا ہے تو نہیں لوگ چاہتے. 10 منٹ زیادہ ہے تو بات یہ رہنا ہے کہ بہانا شروع کرتے ہیں مسئلہ بات کرتے ہیں. ہاں،
हाँ, सुनना तो नहीं चाहते लोग, सुनना तुम उसकी सुनना। यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह का बस तौबा करो। यीशु मसीह भी जब आए तो यीशु मसीह का तौबा करो, रिपेंट करो, अपनी सोच को बदलो, अपने नजरिए को बदलो कि मैं ये तुम्हें कहता मैं तुम्हारी ईंटों से, मैं तुम्हारी ईंटों से बेदार हूं। क्योंकि हमारे लोग अगर क्रिसमस भी आ गया तो उन्होंने दुनियावी चीजों को ही करना है। उन्होंने घर को सजाने में लगे रहना है, घर के कलर करने में लगे रहना है, अपनी जिंदगी चाहे वैसी की वैसी मैली कुचाली हो, वो कोई परवाह नहीं। कपड़े जरूर नवे पाए होने चाहिए, पता लगे कि इसमें से सूट तो चौके लोग ही बांधने नहीं, और मेरे बच्चे और कपड़े ना मान 24 नाइट के दूसरे से क्रिसमस से दूसरे पाए जाने, जिंदगी पड़े मैली कुचाली। हाँ, आपको यीशु मसीह ने हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना। क्या करना है? दिल का बदलना। ऊंची बोले चर्च, दिल का बदलना चाहिए, दिल का बदलना चाहिए। दिल बदलो, सोचे बदलो। आप इस दफा जिस चर्च में जाते हो ना, मैं आपको ये कमांड कर रहा हूँ, आपने संडे जो 24 की नाइट होगी आपने जरूर संडे मीटिंग अटेंड करनी, और 25 को आपने सुबह अपने बच्चों को सबसे पहले तैयार करके, आपका काम है कि आप 25 तारीख को जो राइट टाइम चर्च में ऐलान हो, आप उस दिन क्रिसमस का अपनी इबादत जाकर अपने घराने समेत जाकर अपने शौहर को, अपने बच्चों को, पूरे घराने को जाकर लेकर उस दिन जाकर अपने हाथों को उठाकर कहने को खुदा आज हम तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते, हमारे खानदान में, हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में। फिर वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि जो घर इंसान बनाता है ना वो टूटता है, मगर जो घर खुदा बनाता है वो कभी नहीं टूटता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाना है, ताकि मुसीबतें परेशानियां आ जाए, वो चट्टान यीशु मसीह है। तो आपको जरूरत है कि यीशु मसीह को सही तौर पर जाने कि क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि जब माँ हवा ने और बाप आदम ने गुनाह किया, खुदा का और उसका राब्ता टूट गया, और खुदा ने वहां एक काम किया, वहां खुदा ने एक जानवर लिया, उसकी कुर्बानी चढ़ाई। सबसे पहले हमें तस्वीर दी कि इस तरह मेरा बेटा आएगा और वो अपनी जान देगा। फिर उसके कपड़े से उनकी शर्मिंदगी को ढका, उनकी वो जो नंगापन था उसे ढका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये मैं बता दूं, यीशु मसीह ऐवे नहीं आया कि 25 दिसंबर में आ गया। अब तो आप देखिएगा आपके मोबाइलों पे आए हुए कि कितने लिखे बाइबल के 25 दिसंबर में यीशु मसीह पैदा हो। हाँ, कितने लिखे 10 साल लोग ऐसे आपको बरगलाएंगे ताकि आप उस चीज को सेलिब्रेट ना कर सकें। हमने सीखा जिस जिंदगी ने यीशु मसीह का इनकार किया और यीशु मसीह की इंसल्ट की, खुदा ने उनको तमाशा उनका बना दिया। आज से तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उसने कहा कहाँ हिस्सा आता है, कुछ भी नहीं, उसका तो हिस्ट्री में नाम नहीं। अब उसी इमरान खान का जो इस मुल्क का सदर था, अब टीवी के ऊपर उसका नाम ही ले सकते। अब कैदी नंबर उसका कुछ जो भी है 402 या जो भी इसका कैदी नंबर है, उसके नाम से उनकी जो तंजीम है उसके नाम से उसको पुकारा जाता है, उसका नाम तक टीवी पे नहीं लिया जा सकता। ये है मेरा और आपका खुदा। आप खुदा को हल्का लेंगे ना, आपकी जिंदगी तमाशा बन के रह जाएगी, और जब आप उसकी और हो जाओ ना तो फिर क्या ही बात है। जिस लोगों ने खुदा को, टाइटैनिक जिसने जहाज बनाया था, वो कहता है अगर खुदा भी जाए ना तो ये जहाज भी नहीं बोल सकता, वो उसी दिन डूब गया। हमारे खुदा से कोई पंगा नहीं ले सकता। तो मैं आपको यही सलाह करूंगा कि आप अपना जोर लगा के थक चुके हैं, हार चुके हैं, बंदा नहीं सही हो गया, ये बंदा की जगह सही हो गया तो मुंडा नहीं सही हो गया, मुंडा सही हो गया तो कुड़ी खराब हो गई, जब कुड़ी सही हो गई तो फलाना खराब हो गया, वो आप ही बीमार हो गया। ये तब तक चलेगा जब तक आप उस प्लान में, जिस तरह यूसुफ उस प्लान में घुस गया, जिस तरह नूह को खुदा ने कहा तो तू एक कश्ती बना, हाँ, तो वो उस प्लान में घुस गया
اس کے بچے اس کے ساتھ گزرے، مگر یہ دیکھے وہ لکھا راست بادشاہ نور راست بادشاہ، اس کے بچے بھی بچے. ہاللیلویا. ایسی بات ہے. مقدسہ مریم نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا، خداوند سے کہا خداوند میں حاضر ہوں. خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور پھر خدا راست بادشاہ زندگی ہی ڈوب جائے. پھر خدا نے کہا اگر بی پی ٹھیک ہے نا تو بندہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تو میرا بھی چہرہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں اس کو تھوڑا سا روک کر یہاں میں یہ چاہوں گا کہ کتنے لوگوں کو یہاں تک سمجھ آئے گا کرسمس ہے کیا. کرسمس صرف کرسمس ٹری سجانا نہیں ہے. میں کرسمس ٹری کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی چیز کے خلاف ہوں. سجاؤ، سب کچھ کرو، گھر بھی پینٹ کرو، کپڑے بھی نئے سواؤ، دو سواؤ، مجھے پرابلم نہیں. پرابلم مجھے یہ ہے کہ آپ جس کو منا رہے ہو اس کا آپ کو پتا نہیں اور اس کو بھی آپ کا پتا نہیں، کس کو سیلیبریٹ کریں. جس کو منا رہے ہو کم سے کم اس کے بارے میں جانو تو صحیح. ہاللیلویا. اس لیے آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، ہمارے مدر چرچ میں بھی ہمارے چرچ میں بھی پریچنگ دی جاتی ہے، کیونکہ ہیلنگ تو لازمی ہے، یہ تو خدا نے کرنی ہے، یہ ضروری ہے. خدا آپ کو چھوئے گا، آج بھی چھوتا رہا ہے، آج بھی چھوئے گا آپ جب رہے ہو. مگر ضروری یہ ہے کہ صرف آپ ہیلنگ کی حرکت نہیں، یہ باڈی میں بنا ہونا ہے، آپ نے مرد بھی بننا ہے، مگر جانی اوپر کیا ہے، روح ہے اور وہ تیار ہونی چاہیے اور روح کی غذا کلام ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا کہ آپ سب اس خدا کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ تیاریاں کرنے ہیں. آج بہت سے لوگ اس لیے نہیں آئے ہوں گے کہ کار کلر ہو گیا، ہاں کار کلر چھیڑے تاما سے نہیں آئے. اور جس کی عبادت کرنے کے لیے خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تم عبادت نہیں کر رہے، اس کے لیے کلر کر لو گے تو وہ کون سی برکت دے گا. کیونکہ بائبل مل کر تم میری عبادت کرو، کلر نہ کرواؤ. کیا لکھا ہے، کیا لکھا اسی بولے کیا کلر کرو، میں غلط کہہ رہے ہیں دسو. لیکن تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری روٹی پانی میں برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو ختم کروں گا. بیماریاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا مطلب صرف اکھا بند کر کے دعا کر کے چندہ پا کر ہو جانا نہیں. آپ ورشپ کریں، ناچ سے جھومتے ہوئے اس کی حمد و ستائش کریں. ہاللیلویا. اور یہاں استثنا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مالک ایک نبی برپا کرے اور تم اس کی سننا. اس نے کیا کہا، اس نے کہا بس تم جا کر، لکھا ہے نا اس کی سننا، تو اس نے آپ کو کہا بس تم جا کر ساری گھر گھر کے سامنے انجیل کی بنا دی ہو. کتنے لوگ ہیں تو بنا دی کر منادی کرو تو مراد آئے نہیں. چار بندہ بائبل کے چھڑا کے جائے تو دہی منادی ہے. آپ کی زندگی میں جو خدا نے بڑے کام کیے نا یہ بھی ایک منادی ہے کہ میں دعا نہیں کر پاتی تھی، اب خدا نے مجھ پہ دیا کر دی کہ میں دعا کرنے لگی. میں ورشپ نہیں مجھ سے ہوتی تھی، میں اب ورشپ کرنے لگی. میرے بچے نہیں سنتے تھے. آپ یہ سب سے بڑی گواہی تو اس چرچ سے ابھی تک مجھے نہیں ملی، حالانکہ مجھے پتا یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمیں کلام سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب کلام سمجھ میں آنے لگا. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کہاں لکھا تھا سسٹم میں کہ تم اس کی سننا. اس نے کیا کہا کہ بس تم جا کر ساری گھر گھر کے سامنے انجیل کی بنا دی اور ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو جس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو تو ان سب باتوں پہ عمل کرے جن کا میں نے ان کو حکم دیا. ان باتوں میں آپ کو پتا ہوگا نا، بتاؤ کہ یہی چوری نہ کر، خون نہ کر، زنا نہ کر، یہی سب کچھ اور نیا کچھ نہیں. آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے جب تو میرے حضور قربانی چڑھائے تو تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو قربانی مذبح پہ چھوڑ اور جا. خداوند کہتا ہے میں تیرا غیور خدا ہوں. اسے کہتا ہے مجھے برابری بالکل پسند نہیں، مگر تب جب رشتے داری ناطے داری کی انسانیت کی بات آئے تو خدا کہتا ہے تیرا بھائی اگر تجھ سے ناراض ہے نا تو مذبح پہ قربانی چھوڑ اور جا.
اور اسے جا کے اسے منا اور پھر آ کے میرے حضور کو پانی ڈال. اور آج میں نے دیکھا ہے نئے سال میں کرسمس پہ گھر پہ شکر گزاری کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ایسی شکر گزاری کروانی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. اور وہ آپ کے ساتھ والے گھر والوں کو آپ کے گھر کے چاول نہیں جاتے, تو کیا آپ کی قربانی قبول ہوگی؟ یا آپ کے اوپر والا بھائی رہتا ہے اور نیچے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو بلا بھی نہیں رہتے, نہیں وہ نہیں آتے, اسی نہیں میں بلا رہا ہوں, تو کیا آپ کی قربانی قبول ہوگی؟ یہ عزیزوں چیزوں سے نکلو, خدا کے کلام میں آ جاؤ, خدا میں آ جاؤ. جس طرح جب موسیٰ کی پیدائش ہونی تھی نا, تو بادشاہ کو کہا گیا کہ اسرائیلی بڑھ رہے ہیں, وہ ایک کام کر, دائیوں کو بلوا اور ان سے کہنا کہ جو لڑکے ہو نا لڑکے مار دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا, تاکہ وہ ہمارے بیٹوں سے شادیاں کریں, تاکہ ہمارے گھروں کے کام کریں. اور دائیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ کی پیدائش سے خدا کا پلان ہے نا, انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے پلان میں آ گئی اور لکھا خدا نے ان کے گھر بسائے. جب آپ خدا کے پلان میں آ جاؤ گے نا, خدا آپ کے گھر بسائے گا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہی چاہتا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. آپ کب تک میرا میرا کرتے رہیں گے تو میرا صحیح ہو جائے, میں بادشاہ, میرا بندہ ٹھیک ہو جائے, میرے کار مل جائے, میری گڈی مل جائے, میرا ہے ہو جائے, میرا ہو جائے. اور لکھا اس کی فکر میں غیر کو مل جائے. سب کو اپنی فکر ہے, نہ تو خدا کو. خدا کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, خدا ہاتھ سے بنائے مکانوں میں نہیں رہتا, وہ آپ کی زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے, مگر اپنی زندگی میں نہیں دیتے. اور نہ ہم خدا کا کام کریں. خدا ان کے کلام یہ کرنا, تم اس کی سننا, اسے کہنا جاؤ جاؤ, کیوں نہیں جاتے؟ اٹھو. اگر آپ کی زندگی میں گواہی نہیں, آپ کے چرچ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئی زندگی کے اندر تو گواہی بنی نا, اس کا جا کے بتاؤ کہ خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا, آج تو بھی بچ جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنے دل کی چرنی کو تیار کرنا ہے. اور جب مقدسہ مریم کی ڈلیوری کا وقت آیا تو ان کو ہوٹل کرایہ میں نہیں مل رہا تھا, سرائے میں جگہ ملی. وہ سوچے جس کی ران پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, وہ آپ کے اور میرے لیے غریب بن گیا, تاکہ میری اور آپ کی غربت لے لے اور آپ بیٹھے ہوئے چپ کریں. چلو خدا کرے گا. بائبل لکھا خدا اس قوم کی حالت اس وقت بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے. آپ اگر خود نہیں چاہیں گے, خدا کبھی نہیں آپ کی حالت کو بدلے گا. چلو خدا رحم کرے گا, کبھی نہ کبھی سے کرے گا, یہ کبھی وقت نہیں آئے گا. خدا کے کلام میں لکھا خدا کے نزدیک آؤ گے تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. یہ اگر مجھ سے ٹیبل دور ہے نا, میں اس کے نزدیک جاؤں گا کبھی یہ میرے نزدیک آئے گا. نصرت دینے کا کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اس کا باپ ڈیلی جا کے اپنی گیلری میں جا کے دیکھتا تھا میرا بیٹا آیا نہیں آیا, اس کے پیچھے نہیں جاتا تھا. یہ بھی ایک تمثیل ہے. اگر جب بیٹا اس کے پاس آیا, اس نے دیکھا میرا بیٹا ہے, وہ دوڑ کر گیا اور اس نے جا کر اسے گلے لگایا, اسے چوما, اسے پوشاک بنائے, اسے انگوٹھی پہنائی, پیار دیا, اتھارٹی دی. آپ جب خدا کے پاس آؤ گے نا, خدا دوڑ کر آپ کو اپنے گلے لگائے گا, میری بیٹی میرے بیٹے آ جا, آپ کو پوشاک پہنائے گا, آپ کو انگوٹھی پہنائے گا, کہ پھر جو کچھ تم زمین پر باندھو گے نا وہ آسمان پر بن جائے. یہ ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہوئی ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, اور اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اختیار کیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پہ غالب آؤ, اور تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. پاسٹر جی دعا کر دو, آج بڑا ٹائم لگ جائے. ارے اس کا مطلب ہے تم وہ پنکھا ہو جو خراب ہو, تم وہ لائٹ ہو جو خراب ہو, کیونکہ آپ کو ڈر لگ ہی نہیں سکتا. دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پہ غالب آؤ, اور تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. یہ کس کو کہا؟ آپ کو کہا, سب کو کہا. ہاں, جہاں یہ کہا گیا نا جاؤ, تو یہ بھی آپ سے کہا گیا میں نے تمہیں اختیار دیا. ہاللیلویا. جب لوط اور ابراہیم الگ ہوئے نا,
تو ابراہیم خدا سے بارگیننگ کرنے لگ گیا. کہتا خداوند اگر آ کر جائے, کہتا خداوند اگر 10 لوگ بھی ہوں گے تبھی تو اس علاقے میں بخشتا ہے. خدا کہتا ہاں اگر 10 بھی ہوئے تو بخشتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کی دنیا میں جائیں نا, خداوند پلیز ایسے علاقے میں دیا کر. ہم اسے نینوا بولتے ہیں, سرگنی نہیں بولتے. نینوا میں منافی کرنے جا رہے ہیں, اور نینوا والا حال ہے آپ کو پتہ ہی ہے, چاہے برا لگے آپ کو. نشہ نمبر 1, لڑائی جھگڑے نمبر 1, ہر چیز نمبر 1. تو اس میں آپ میں سے کوئی ایک یوں اٹھے تو صحیح, کوئی ایک تو یوں اٹھے, یا کوئی ایک ایسا تو اٹھے جو جس کے اندر سے لشکر نکلا تھا اس نے جا کے پھر آگے کام کیا. ہمیں باؤنڈریز ہے. ہم جب کرتے ہیں نا, وہ مجھے سننے میں ملا یہاں سے دروازے سے ایک پاسٹر صاحب آئے ہوئے کسی 2 فیملیز کو لے کے چلے, یہ دیکھتے جا رہے ہیں. ہاں چلو آپ کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا, جاؤ جا کے نکلو. یہ یسوع مسیح نے کہا ہے. ہمیں یسوع مسیح کی منادی کر رہے ہیں, کسی مشن کی منادی کرنے کی ہے. یہ اتنے سال سے ہمارے ممبر ان سے پوچھو, ہم نے ان کا چندہ کارڈ بنوایا, آپ کا کہاں سے بنوایا؟ ہم چندوں والے پادری نہیں ہیں. پاکستان کی سب سے امیر منسٹری ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہم صرف اور صرف سول سیونگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, روحوں کو بچانے کے لیے. کہ جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انڈیا کر چکی ہے نا, میں نے تو دیکھا غریب آدمی لکھی ہوتی ہے کیا کہ چربی بنا دی ہے. ہاں تو دل کی چربی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں. آپ میں سے ہر ایک کو میں یہ کہوں گا, آج جا کر اپنے خداوند سے جا کر اس میٹنگ کے بعد جا کر آپ نے, ابھی بھی میں پرے کرواؤں گا, گھر میں بھی جا کر اپنے گھرانے کو یہ ہار اٹھانے گے اور خداوند سے کہنا خداوند میں خداوند اٹھی ہوں, تو مجھے لے گا, مجھے استعمال کر اپنے گھرانے کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے ملک کو, اپنے محلے کو بچانے کے استعمال کر خداوند, تاکہ وہ یسوع مسیح کو جان سکے. میرے پاس بہت ہی حوالے جات میں ثابت کر سکتا ہوں, مگر وہی بات ہے کہ تھوڑا تم اچھا دو تاکہ آپ اسے لے کر اسے عمل میں لے آئے. سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھو جی تمہاری حاملہ ہو اور بیٹا جنے تو جنم دیتا, ٹھیک تو ہو گیا, دے دیا, اور وہ آیا, اس نے کفارے کا کام پورا کیا اور صلیب پر جان دے کر کہا تمام ہوا, فنش. اب سب کچھ ہو چکا ہے, اب آپ نے کرنا ہے. آپ کی بیماری کے لیے اس نے کوڑے کھانے نے کھا لیے, نجات دینے کے اس نے جان دینے کے لیے کی کوڑے کیوں کھائے تاکہ آپ شفا پائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے کوڑے کھانے سے آپ نے شفا پائی. ہاللیلویا. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اگر آج آپ بیمار ہیں تو اس کا مطلب آپ میں کمی ہے. اگر آپ میں آج بھی مجروح ہے تو یہ آپ میں کمی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے تو تمام کر دیا سب. اب آپ نے کچھ لینا ہے اس اتھارٹی کو. وہی بات ہے, آپ کے پاس گن ہے, آپ کو چلانے نہیں آتی, اگلا پتھر مار کے اپنا سر پھاڑ دے. ہاں تو شیطان آپ کو پتھروں سے زخمی کر رہا ہے, آپ کے پاس بہت قیمتی تلوار ہے, آپ کو چلانے نہیں آتی, صرف رات کو ڈالنا کہ تکیے سے رکھتے کچھ نہیں ہوتا. یقین کریں لوگوں کی بیوہ ہوتی ہے, یہ جاننا کرنے سے بیوہ رکھ دو گے, آپ سے زیادہ کلام جانتا وہ. اس لیے تو یسوع مسیح نے کلام کیا, اس نے کہا اچھا ہے ڈالے, اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے تو اپنے ٹائم گرا اور فرشتے آئے گے, یہ بھی لکھا ہے, کار میں رہ بھی کار. وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ ویٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے, تو آپ کیا چیز, آپ سے زیادہ کلام سے پتا ہے, کیونکہ وہ یہوہ پاک خدا کی سیٹ کے پیچھے, تخت کے پیچھے احتراماً, جب وہ آسمانی باپ جو ہے اپنے تخت پہ بیٹھتا تھا تو احتراماً وہ شیطان اپنے پر جو ہے نا ایسے اوپر کر کے چھاؤں کرتا تھا احتراماً. وہ خدا کو اتنی نزدیک سے جانتا ہے, اس کی اونچائی گہرائی کو سب کچھ اسے پتا خدا کیا تھی. اور آپ نے اگر اسے لڑنا ہے نا تو آپ کو روحانی ہی ہونا پڑے گا, جسمانی
इमोशनली दुआएं आप कर के भेजो, कुछ नहीं होना। आपने अगर आपकी खांसी आपको हो गई तो वो कड़वा सिरप पियोगे तभी जाएगी। तो अगर आपने शैतान से जीतना है तो आपको रूहानी बनना पड़ेगा। तो बाइबल मिल गया तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, आसमान पर जो आसमानी मुकामों में शरारत की फौजें ना उनके साथ है। तो उनसे लड़ने के लिए आपको रूहानी बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर बाहर जाना है तो पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, वरना तो सुजी ने अमेरिका की नहीं देखने का शौक, प्राइस पे किया ना उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, टिकट ली, सब कुछ किया, फिर वो गए। इधर से बैठे बैठे व्हाट्सएप पे आप लोग सीरियल तो देख सकते हो, वहां जा नहीं सकते। ऐसे ही हेमन की बातें सुन सकते हो, बता सकते हैं आपको अलग अलग पादरी, हेमन ऐसा है, खुदा ऐसा है। खुदा को देखने के लिए आपको खुदा को नजदीक करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में से वो कमियां दूर करनी पड़ेगी। उनको बाइबल मिल गया है तो जो गुनाहगार है खुदा को देख ही नहीं सकता। बस तौबा करो और रुजू लाओ। अब मैं ये चाहूंगा कि इस साल आपका क्रिसमस सबसे डिफरेंट क्रिसमस होना चाहिए। आपकी तैयारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े और उससे ज्यादा साफ सुथरी जिंदगी होनी चाहिए। क्या आप उस जाके अपने घुटनों पे, बड़े घुटनों को होकर हाथों को उठा के गए, खुदा में आज मैं तुझे अपनी जिंदगी देती हूँ, मैं आज से फिर यीशु जी का बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आप कहें तो खुदा में यीशु जी आज मेरे दिल की चलनी में आप आ जाए और मेरी जिंदगी में, मेरे घरानों की जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में खुदा तेरी मर्जी पूरी। हालेलुया। सब